تو اس لیے یہ ہے علمی اختلاف، یہ بات الگ ہے۔ لیکن آج کل جیسے ہم ادھ پڑے لوگ ہیں اور سارے ایک دوسرے کے خلاف، پاکستان پورے میں آپ خود دیکھیں عدم برداشت کہاں پہنچی ہوئی ہے، اپنا سیاسی ماحول دیکھ لیں کیا صورتحال ہے، اے ڈیگرز ڈان، جیسے ایک دوسرے کے خلاف حالت جنگ میں، ہر پارٹی تو حالت جنگ میں ہے، پارٹی کا ہر جو ووٹر ہے، جو اس کا یعنی کارکن ہے، وہ بھی حالت جنگ میں ہے دوسرے کے خلاف۔ اور یہ موبائل نہیں ہے ہمارے پاس، یہ یوں سمجھیں کہ ہم توپ کے دہانے ہیں جو ہم نے اپنی جیب میں رکھے ہوئے، ایک ہی ہم ایک دوسرے کے خلاف جملہ لکھیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ میں جس پارٹی کا ہوں اس پارٹی کے حق میں، اور پھر دوسری پارٹی کے خلاف ایسا جملہ کہوں گا کہ کوئی بیچارہ لیٹا ہوگا بستر پہ، وہ چھت سے جا کے لگے گا، میرے جملہ اس کو اتنا بے چین کر دے گا کہ پوری رات کی نیند اڑ جائے گی، یعنی اتنا وہ نشتر ہے جو میں نے لفظوں کی صورت میں پھینکا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فتنوں کے دور کا حضور نے ذکر فرمایا وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ تلوار سے بھی بڑھ کر زبان کام کرے گی۔ اب تلوار سے بھی بڑھ کر زبانیں کاٹ رہی ہیں کہ ہم ایسے جملے موبائل میں ایک دوسرے کو میسیجز کر دیتے ہیں، پتہ ہے کہ فلاں شخص فلاں پارٹی کا ہے لہٰذا اس کے خلاف اس کو میسیجز کر لیں۔ اب وہ بیچارہ پھر پوری رات جاگتا رہے گا کہ اس کو بھی اس طرح کا جواب دوں، وہ اور توپ ڈھونڈے گا اس کے لیے، یعنی ایک جملہ ایسا کہ جو توپ سے بھی بڑھ کر۔ تو جس طرح سیاسی ماحول ہے عدم برداشت کا، نفرت کا، اور بالکل یوں سمجھیے کہ ڈیگرز ڈران اور حالت جنگ والا، جیسے بس ہم انڈیا اور پاکستان کی بارڈر پہ ہیں، ان کی توپوں کے رخ ہماری طرف ہے، ہمارے اس طرف ہے، یعنی سیاسی اختلاف کی بھی یہ کیفیت ہے، مذہبی اور مسلکی اختلافوں کی بھی کیفیت۔ خود اہل سنت کے اندر آپ دیکھیں، یہ میرے بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنی نفرتیں ان کے دلوں میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے محبتوں میں بدل دے۔ علماء کے خلاف، پیران عظام کے خلاف، سادات کے خلاف، کئی صاحبان علم و عمل ہستیوں کے خلاف صرف نفرتیں پال رکھی ہیں، صرف اس وجہ سے کوئی ایک نقطہ ہے اختلاف کا، اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے، اور ہم پورے پڑھے لکھے بھی نہ ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ صرف 2-3 اقتباسات میں پڑھ لوں جو حضرت قبلہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں ذکر فرمائے ہیں، تفسیر تبیان القرآن میں، کہ اعلیٰ حضرت سے یہ پوچھا گیا کہ بے علم کے واعظ کے متعلق کیا حکم ہے، کہ جو بے علم و علم والا نہ ہو لیکن اسے شوق ہو کہ مجھے بھی واعظ کرنا چاہیے، لوگوں تک اپنے اندر جو علم نہیں ہے جو چیز بھی ہے اسے نکال کے پہنچانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اگر عالم ہے تو اس کا یہ منصب ہے، اور اگر جاہل کو واعظ کہنے کی اجازت اور جاہل کو واعظ کرنے کی اجازت نہیں، وہ جتنا سنوارے گا اس سے زیادہ بگاڑے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے ارشاد گرامی آپ کے ملفوظات میں، کہ ظاہر ہے وہ بنانے میں بھی اور بگاڑ بیٹھے گا، چونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ معاملے کی اصل حقیقت کیا، اس کی روح میں نہیں اترا مسئلے کی۔ آپ خود سوچیں کہ اب شریعت مطہرہ میں اختلاف تو بہت سے ہیں، لیکن ہر اختلاف کوئی دلالت نہیں ہے، ہر اختلاف جو ہے وہ کفر نہیں، کہ مجھ سے جو اختلاف کرے وہ کافر ہو گیا، یا وہ ضال اور مضل ہو گیا، وہ گمراہ ہو گیا، یا اس کی تفسیق اعلیٰ حضرت نے اس کی بڑی تفصیل اپنے فتاویٰ میں کئی جگہ فرمائی ہے کہ بہت سے مسئلے ایسے ہیں کہ اس میں تضلیل یا تکفیر تو ایک طرف، یعنی کسی کو گمراہ کہنا ایک طرف، اسے کافر کہنا ایک طرف، ہم صرف اسے فاسق بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہت سے مسلکی اختلاف ایسے ہیں، تو جہاں ہم کسی کو فاسق ہی نہیں کہہ سکتے، تو اس بات پہ اتنی لمبی تقریریں کرنا کہ یوں سمجھے دنیا کے سارا کفر و اسلام ہی اسی بات پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم جیسے جو جہلاء ہیں، کم علم ہیں، انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، چونکہ ان کی دکانداری چلتی ہے آج کل، تو ویسے ریٹنگ کا مسئلہ ہے، تو جو اختلافی گفتگو والا ہوتا ہے اس کا چینل زیادہ جلدی ابھرتا ہے، دنوں میں آپ کو اتنے محبت کرنے والے مل جائیں گے، اتنے لائکس اور اتنے شیئرز ہو جائیں گے اور اتنے کمنٹس ہو جائیں گے کہ آپ کو یوٹیوب زیادہ پیسے دینا شروع ہو جائے گا، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کی ویورشپ زیادہ ہو۔ تو ویورشپ اس کی ہے جس کے پاس جھگڑوں کا مواد زیادہ ہے، جس کے پاس نفرت زیادہ ہے، اس کے پاس جو ہے یہ مسئلہ جو یعنی یوں سمجھیے کہ مقبولیت کا ہے، اس حوالے سے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایک اور بات بھی ہے کہ اعلیٰ حضرت سے ایک اور سوال آپ سے کیا گیا کہ بہت سے لوگ پڑھے لکھے بھائی نہیں ہوتے، باقاعدہ مدارس میں نہیں پڑھے ہوتے، تو اس حوالے سے آپ سے ایک سوال ہوا، یہ فتاوی رضویہ میں غالباً 10ویں جلد میں ہے، کہ آپ نے فرمایا اس کے جواب میں کہ سند حاصل کرنا تو ضروری نہیں کہ کوئی مدرسے میں پڑھے اور باقاعدہ اس کے پاس سند ہو، لیکن ساتھ فرمایا لیکن باقاعدہ تعلیم پانا ضروری ہے، یعنی سند ٹھیک ہے نہ لے، لیکن وہ تمام اساتذہ سے پڑھے، مختلف جو ماہرین ہیں تفسیر کے، حدیث کے، فقہ کے، یا پھر جو عقائد کے باب میں ہیں، ان کتابوں کو ان کے ایکسپرٹ سے پڑھے، اگرچہ باقاعدہ اس کے پاس سند نہ ہو لیکن کم سے کم پڑھنا باقاعدہ ہو، پڑھنا بے قاعدہ نہ ہو۔ فرمایا مدرسہ میں ہو یا کسی عالم دین کے مکان پر،
لیکن باقاعدہ تعلیم ہونی چاہیے، یعنی مدرسہ میں نہ بھی رہ سکے تو کسی سے جیسے پرسنلی ہوتا ہے انفرادی طور پر علم حاصل کرے۔ فرمایا اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جاہل محض سے بھی بدتر ہے، یعنی وہ اس نے ایم اے کیا تھا یا اس نے وہ میٹرک کیا تھا یا میٹرک بھی نہیں کیا تھا، اسے شوق ہوا اردو کی کتابیں پکڑیں اور پھر وہ بھی اس طرف شروع ہو گیا، تو آپ نے فرمایا جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جاہل محض سے بھی بدتر ہے، نیم ملا خطرہ ایمان۔ پھر آپ کی یہ لمبی بحث ہے، اس پر قرآن و حدیث کے کئی دلائل بھی آپ نے بیان فرمائے۔ اس طرح اور بھی بہت سے آپ کے اس حوالے سے باتیں ہیں کہ آپ خود سوچیں کہ جھگڑے کہاں پیدا ہوتے ہیں، جہاں آپ ہر ایک کو لائسنس دے دیں۔ آج کل تو لائسنس کا مسئلہ بھی نہیں ہے، اپنے پاس موبائل ہے، اس نے بیٹھ کر اپنے کلپس بنائے اور آگے چلا دیے اور پھر اس کی آپ کو پتہ ہے کہ وائرل ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے نفرتوں کی اس دنیا میں خدا کے لیے ہم اس طرف آئیں جو اللہ کو پسند ہے، اس کے محبوب کو پسند ہے۔ وہ کیا چیز پسند ہے؟ اللہ کو اعتصام پسند ہے، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ خود سوچیں، جب دو گروہوں کو آپ نے لڑتا ہوا دیکھا تو کس محبت کے ساتھ اور کتنی بے چینی محسوس کرتے حضور فوراً تشریف لائے اور وہاں فرمایا کہ تم پھر جاہلیت کی طرف چلے گئے ہو، میں تمہیں اس محبت کی طرف لایا ہوں ایمان کے ساتھ، رب کائنات نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے اور تم واپس جا رہے ہو۔